اپوزیشن کے سخت ہنگامے کے بیچ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے سال 2021-22 کے لیے عام بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بجٹ کی شروعات میں کہا، مشکل حالات میں یہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود یہ بجٹ ملک میں ترقی کی نئی راہیں کھولے گا۔ بجٹ میں 17 نئے پبلک ہیلتھ یونٹ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ کووڈ ویکسین کے لیے 35,000 کروڑ مختص کیے گئے ہیں۔ ہیلتھ کیئر کے لیے کل 2,23,000 کروڑ کا بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ وہیں کسانوں کے لیے وزیر خزانہ نے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ MSP سسٹم میں بدلاؤ کی کوشش کی گئی ہے۔ مرکزی حکومت کسانوں کی آمدنی کو دوگنا کرنے میں ہدف رکھتی ہے۔ فضائی آلودگی، ٹرانسپورٹیشن، ہائی وے، سڑک کی تعمیر اور دیگر میں کئی اعلانات سامنے آئے، لیکن ٹیکس سلیب میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا ہے۔ بجٹ میں اقلیتوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ وزارت اقلیتی امور کے بجٹ میں 219 کروڑ روپے کی کمی کی گئی ہے۔ مرکزی حکومت نے جموں کشمیر میں گیس پائپ لائن پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے۔ لوک سبھا میں مرکزی بجٹ پیش کرنے کے دوران وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے اس کا اعلان کیا۔ حکومت نے لداخ میں یونیورسٹی قائم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ لیہ ضلع میں یونیورسٹی قائم کی جائے گی۔ New Sainik schools will be set up in partnership with NGOs, private schools and states. For accessible higher education in Ladakh, I propose to set up a central university in Leh. We will add 100 more districts in next 3 years to the city gas distribution network. A gas pipeline project will be taken up in the Union Territory of Jammu and Kashmir. نیشنل کانفرنس کے صدر اور رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مرکزی بجٹ پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعلانات تو بڑے کیے گئے ہیں، لیکن اس پر عمل کس حد تک کیا جاتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ انڈسٹریز کا حال دیکھیے، 2G ہے آج، آپ 4G اور 5G کی بات کرتے ہیں، کچھ نہیں، بالکل کچھ نہیں۔ لداخ کو ایک سینٹرل یونیورسٹی ملا ہے سر۔ بھیا سینٹرل یونیورسٹی بناتے بناتے بھی زندگی گزر جائے گی۔ آپ کو لگتا ہے سر یہ بجٹ عام جنتا کے لیے نہیں ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں؟ بھیا میں کہتا ہوں کہنے کو تو بہت کچھ ہے، اب کتنا نکلے گا اس میں سے وہ پتہ لگے گا۔ نیشنل ہائی وے کا یہ حال ہے کہ روڈ کی بارش پڑ جاتی ہے، روڈ ہی بھر جاتی ہے۔ لیکن سرکار تو کہتی ہے بہت سارے اپنے روڈ کی پروجیکٹ بنائے ہیں، بہت سارے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ جس دن اگر آپ جانا کشمیر اس روڈ پہ تمہیں پتہ لگے گا کہ وہاں کانٹوں میں بھی ہے، نہیں یا چناب میں ڈوب جاؤ۔ یعنی ابھی آپ کیول یہ وعدے لگ رہے ہیں، ابھی تو وعدے ہیں، دیکھنا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوتی ہے۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے مرکزی بجٹ کا خیر مقدم کیا ہے۔ چیمبر کے صدر ارون گپتا نے کہا کہ جموں کے کاروباری اداروں کو مزید ریلیف کی توقع تھی کیونکہ کورونا سے تجارت پر بہت اثر پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں صحت کے شعبے کو ترجیح دینا درست قدم ہے۔ اگر اوورآل دیکھا جائے تو میں اس بجٹ کو ویلکم کرتا ہوں۔ جس طرح سے ہیلتھ سیکٹر کو انہوں نے بڑا 137% بڑھا کر کے ہیلتھ سیکٹر کے لیے رکھا ہے پیسہ، اور اسی طرح ایگریکلچر کو بھی اگر دیکھیں گے تو اس سیکٹر میں بھی انہوں نے رکھا ہے، ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھیں تو اس کے لیے بھی انہوں نے پیسہ رکھا ہے، اور جس طرح سے انفراسٹرکچر کو لے کر کے دیکھیں گے تو اس میں بھی ہے۔ لیکن ایز فار ایز جموں از کنسرن وی فیل نیگلیکٹڈ ان دس یونین بجٹ۔ 2 سال سے جموں کا بزنس مین جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی اسپیشل پیکیج جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ سے کی طرف سے ملے گا، وہ پیکیج جو ہے وہ جموں کو نہیں ملا ہے۔ ایک ڈریم پروجیکٹ جس کی وجہ سے جموں کے لوگ جو سفر کر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے ٹورسٹ کی وجہ سے، ٹورزم جو ہے سیکٹر جو ہے وہ بالکل نیگلیکٹڈ ہے۔ ہیومینٹی ویلفیئر آرگنائزیشن ہیلپ لائن کے صدر جاوید آک نے جسمانی معذورین کے بجٹ میں کمی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے وزیراعظم سے معذورین کا خیال رکھنے کی اپیل کی ہے۔ جسمانی طور معذور افراد کے لیے کہ جو ہمارا بجٹ تھا منسٹری آف سوشل جسٹس امپاورمنٹ کے تحت اسے کم کر کے 14,000 کروڑ سے 11,000 کروڑ کیا گیا ہے، اور جو ہماری خواہشیں تھی جیسے کہ ایکسیسیبل انڈیا کمپین میں پیسے آ جائے اور زیادہ سے زیادہ بلڈنگز جو ہے ان کو ڈسیبل فرینڈلی بنایا جائے۔ کووڈ کی وجہ سے ہماری پریشانیاں بڑھ گئی، جابس لاس ہوئے،
اور سوشل سیکورٹی ہماری کم ہو گئی. تو ہمیں پتہ تھا کہ شاید سوشل سیکورٹی جو پینشن ہوگا وہ پورے ہمارے کنٹری میں بڑھ جائے گا, اور دوسرا یہ کہ جابس کریٹ ہو جائیں گے, ہمارے لیے خاص نوکریاں ہو جائیں گی. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ہم پرائم منسٹر صاحب سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ وہ فائنانس منسٹری کو انٹرونشن. پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ بی جے پی مقامی لوگوں کو زمینوں سے محروم کر کے باہر کے لوگوں کو لانا چاہتی ہے اور یہاں کے لوگوں کا روزگار بھی چھن جائے گا. محبوبہ مفتی نے راجوری میں ایک ریلی کے دوران یہ باتیں کہی ہیں. لوگوں کی بڑی تعداد نے اس ریلی میں شرکت کی. اس موقع پر پی ڈی پی صدر نے لوگوں کو متحد ہو کر اپنے حقوق کی لڑائی لڑنے پر زور دیا. کے نام پہ جو ہزاروں کنال جنگل ہمارا باہر کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ہم نے دیکھی ہے نا جموں میں انڈسٹری باہر سے لوگ لے کے آتے ہیں, ہمارے بچوں کو روزگار نہیں ملتا. ہمارے بچوں کو اگر ملتا ہے تو مزدوری ملتی ہے, وہ بھی وہی ملتا ہے جو 8 سال پہلے وہی آج بھی ملتا ہے. سابق ملیٹنٹوں کے پاکستان سے تعلق رکھنے والی بی پی او نے آج اپنے بچوں کے ہمراہ سری نگر میں احتجاج کیا. احتجاجی خواتین انتظامیہ سے درکار ضروری دستاویزات فراہم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں تاکہ وہ سرحد کے اس پار اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر سکیں. ان کا کہنا ہے کہ بارہا گزارش کے باوجود انہیں سفری دستاویزات فراہم نہیں کیے جا رہے ہیں. واضح ہے کہ باز آباد کاری پالیسی کے تحت سال 2010 میں کئی کشمیری نوجوان اپنے اہل خانہ کے ساتھ کشمیر واپس ہوئے تھے. ہم لوگ گورنمنٹ سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے تو آپ ہمیں ڈپورٹ کر دیں. ہم نہیں رہنا چاہتے یہاں, کیونکہ دیکھیں تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے, روٹی 2 ہاتھوں سے بنتی ہے. اگر آپ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتے تو ہمارا کوئی پریشر نہیں ہے آپ لوگوں پہ, آپ کی گورنمنٹ پہ. آپ ہمیں صرف ڈپورٹ کر دیں. آپ ہمارے پاکستانی پاسپورٹ پہ ایگزٹ لگا دیں, جس کی ہمیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایگزٹ دے دیں. کیونکہ جب ہم واگا بارڈر گئے آج سے 4 سال پہلے, ہم 2 فیملیاں واگا بارڈر گئی تو وہاں سے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کلیئرنس لے کے آئیں. جب ہم کلیئرنس لے کے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ آپ کا کام پینڈنگ ہے, یہ جب ہمیں اعلیٰ حکام سے حکم آئے گا تو ہم اس کے اوپر کام کریں گے. مجھے بتائیں اعلیٰ حکام کہاں بیٹھتی ہے, کہاں سوئی ہے؟ ہم ان سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مسئلوں کو دیکھیں. بھدرواہ کے جنگلات میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی ہے. کل لگی آگ تیزی سے پھیل رہی ہے اور اب تک مالنی پرانو گاؤں کے قریب 3 کلومیٹر سے زیادہ علاقے تک پھیل چکی ہے. مقامی لوگوں کی جانب سے آگ پر قابو پانے کی کوششیں غیر مؤثر ثابت ہوئی ہیں. لوگوں کے مطابق آگ کو قابو میں کرنے کے لیے محکمہ جنگلات کا کوئی افسر نہیں پہنچا ہے. رپورٹس کے مطابق کیلاڈ رینج میں آگ نے قائل پودوں سمیت کئی درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اسی دوران ڈی ایف او بھدرواہ نے کہا کہ رینج آفیسر نے انہیں بتایا ہے کہ عملہ آگ بجھانے کی کوششیں کر رہا ہے. سے یہاں لگا ہوں, باقی یہ آلے دوالے کے سارے لوگ لگے ہیں. چودھری بھی ہمارے ساتھ ہیں, کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. لیکن میں نے ان کو فون بھی کیا لیکن کوئی ٹس سے مس کسی کوئی ادھر نہیں آیا. میں نے بولا آؤ ادھر سے کچھ پانی کا ارینج کریں گے, کچھ کریں گے, جنگل کو بچائیں گے, لیکن کوئی بھی نہیں آیا. بڑا ہو چکا ہے, انہوں نے ہر سال اس کو پلانٹیشن کرتے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں بچا. 2-3 گارڈ آئے, انہوں نے تھوڑی سی آگ بجھائی, پھر رات کو آگ لگی رہی. پھر صبح سے میں 3 آدمی لے کے یہاں پہ اپنے لیبر اپنا ایک بیٹا ساتھ لے کے میں یہاں سے 11 بجے سے میں یہاں آگ بجھا رہا ہوں, لیکن یہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی, بہت پھیل چکی ہے. جب میں نے ان کو فون کیا گارڈ کو تو اس نے کہا کہ ہمیں 3 آدمی کول, تو ہم لگے ہو ادھر اوپر کہیں ایک سائڈ ہم آگ بجھا رہے ہیں. اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور ٹیٹو یہ جو فارسٹ پروٹیکشن فورس ہے وہ خواب غفلت میں سوئے ہیں. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ انکوائری ہونی چاہیے کہ آخر کیوں کر اتنی بے احتیاطی برتی جا رہی ہے اور جنگل کو. برفباری کے بعد سڑکوں پر پھسلن ہو جاتی ہے اور کئی حادثات رونما ہوتے ہیں. اسی نوعیت کا ایک حادثہ کیمرے میں قید ہو گیا ہے. لولاب زانگی کپواڑہ شاہراہ پر آج صبح 1 درجن سے زیادہ لوگ پیدل چل رہے تھے. اچانک ایک سومو سڑک پر پھسل گئی اور لوگوں کو ٹکر مار دی. ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ حادثہ ہوا. حالانکہ چند لوگوں کو چوٹ لگی ہے, تاہم کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا. انتظامیہ نے لوگوں کو احتیاط برتنے کی صلاح دی ہے. شوپیاں کا سیدھو علاقہ بنیادی سہولتوں سے محروم ہے. لوگوں نے ایل جی انتظامیہ سے علاقے کے مسائل حل کرنے کی اپیل کی ہے. پیش ہے ارشاد ملک کی رپورٹ.
شوپیاں کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے۔ شوپیاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے 12 کلومیٹر دور واقع سیدھو علاقے کا بھی یہی حال ہے، جہاں پر پانی اور بجلی کی مناسب سپلائی نہ ہونے، سڑکیں خستہ حال رہنے سے لوگوں کو مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں کے لوگ آلودہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ کچھ ہے، ہمیں کوئی آئٹم نہیں یہاں پہ، نہ ہمیں اس برف روڈ سے برف ہٹائی ہے، ہم پانی اتنے دور سے لاتے ہیں، ہمیں پانی بھی نہیں یہاں پہ، ہمیں اسکول بھی جانا پڑتا ہے، پھر بعد میں دیر ہوتی ہے، پھر سر بولتے ہیں کیوں آئے، دیر سے کیوں آئے، ہمیں پانی بھی نہیں، نہ روڈ سے برف ہٹائی، نہ بجلی ہے، نہ کچھ، ووٹ لینے ہی آتے ہیں، پھر بعد میں ووٹ دیتے ہیں سب لوگ، مگر کسی کا سوچتا نہیں کچھ۔ نہ پانی، نہ بجلی، نہ کوئی چیز ہے، ہم 12 مہینے رہتے ہیں ادھر، 6 مہینے کرتے ہیں، 8 مہینے ہم اسے رہتے ہیں۔ حالیہ برفباری نے لوگوں کی مشکلوں کو مزید بڑھا دیا ہے۔ مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ سیاستداں صرف انتخابات کے موقع پر ہی علاقے کا رخ کرتے ہیں اور بڑے بڑے وعدوں کے ذریعے ووٹ حاصل کرنے کے بعد پھر کبھی نظر نہیں آتے۔ جناب سدو بڑنا نئی کالونی، اس میں جناب نہ ہم کو کوئی بجلی، نہ پانی، نہ روڈ، ہم نے ووٹ بھی ڈالے، ہم نے جدوجہد کیا، گورنمنٹ کا ہر مطالبہ ہم نے مانا، اس وقت سختی بہت دیکھی، اس وقت ہم یہ کم سے کم 30-40 گھر ہے جس میں ہم نظر انداز کیا، ہماری خدا سے بغیر کوئی فریاد نہیں سنتا، ہم کم سے کم پر سال بھی ڈی سی کے پاس گئے، سب محکموں والے کے پاس گئے، میڈیا والوں کے پاس بھی گئے، کسی نے نہیں سنا۔ واریاہ دور آب انو نہ چھ یور شین تلان سڑکہ، یتھ گو واریاہ کال، یتھ چھ شین تہ تلان کینٛہہ، بیٚیہِ چھِ اَسہِ پیوان واریاہ دوٗر گژھُن آب انہِ، ییٚتہِ چھِ آسان خبر کوٗتاہ شیٖن، اَسہِ چھُ پیوان آرمی کیمپس نِش آب اننہِ پیوان گژھُن، بیٚیہِ نہ حظ چھُنہٕ یور ٹرانسفارم کِہیٖنۍ، اَسہِ حظ چھُ بِل واتان مگر پاور چھُنہٕ آسان کِہیٖنۍ نہٕ۔ علاقے میں لوگوں کی مشکلات جاننے کے لیے نیوز 18 اردو کی ٹیم کو 2 کلومیٹر کا پیدل سفر کرنا پڑا۔ لوگوں نے ایل جی انتظامیہ سے علاقے کے مسائل حل کرنے کی اپیل کی ہے۔ صاف ظاہر ہوتا ہے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو دعوے کرتے ہیں وہ جب زمینی حقیقت دیکھی جائے، جب ہم گراؤنڈ زیرو پہ جاتے ہیں تو ان کے جو وہ وعدے جو ان کا کہنا ہوتا ہے وہ بالکل کھوکھلے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہر طرح کے مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کی یہی کہانی ہے، نہ ان کے پاس بجلی، نہ سڑک، نہ پانی ہے۔ ارشاد ملک، بوڈناڈ، نیو کالونی، سیدو۔ ایم ای آئی اسکول پامپور کے ٹیچروں نے پریس انکلیو سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ منظم کیا۔ ان ٹیچروں کا الزام ہے کہ انہیں گزشتہ 7 مہینوں سے تنخواہ نہیں دی گئی ہے۔ ان ٹیچروں نے بتایا کہ جب انہیں تنخواہ مانگی تو انہوں میں سے کچھ لوگوں کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ اپنے مسائل کا حل نکالنے کی انہوں نے اعلیٰ حکام سے گزارش کی ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ سرکاری انتظامیہ اس معاملے میں مداخلت کر کے انہیں انصاف دلائے۔ لہٰذا ہمیں پتہ ہے انہوں نے فی ڈپازٹ کیے ہیں بچوں نے، لیکن اس کے باوجود جب ہم نے پھر ڈیمانڈ کی کہ ہمیں تھوڑی بہت سیلری ہمیں دے دیجیے انسٹالمنٹس میں ہی، لیکن انہوں نے اس کے بدلے میں کیا کیا، ہمیں ٹرمینیشن آرڈر بائی پوسٹ کار بھیج دیے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو جائے، ہمارے ساتھ جسٹس ہو جائے، کیونکہ یہ جو ہمارا مسئلہ ہے ابھی سی او آفس، سی او میڈم جو وہاں پلوامہ کی سی او اس کے پاس وہ ہمارا مسئلہ چل رہا تھا، تو انہوں نے بار بار اسکول والوں کو بلایا، مینجمنٹ کو بلایا۔ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا۔